اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ تمام مخلوقات سے ایک ممتاز مخلوق ہے. اس کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کے درمیان یہ خاندانی نظام موجود ہے. اگر یہ خاندانی نظام ختم ہو جائے تو انسانیت حیوانیت کے درجے پر آ جائے گی. یہ خاندان رشتہ ازدواج کے ذریعے وجود میں آتا ہے. رشتہ ازدواج میاں بیوی کا رشتہ سب سے قدیم ترین رشتہ ہے. یعنی آدم اور حضرت حوا کا رشتہ. ماں باپ، اولاد اور دیگر رشتے بعد میں وجود میں آئے ہیں. سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آیا ہے اور یہ رشتہ جنت میں بھی برقرار رہے گا. انہی رشتوں کے نتیجے میں خاندان بنتے ہیں اور خاندانوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو معاشرہ کہتے ہیں. معاشرہ باہمی رضامندی کے ساتھ قوانین اور تعلیمات کی پابندی کا نام ہے جس میں رضا کارانہ عمل شامل ہوتا ہے. اور جب اس میں جبر کا عنصر شامل کر دیا جائے تو پھر یہ ریاست میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو گویا یہ تین چیزیں ہیں: خاندان، معاشرہ اور ریاست. آخرت میں جواب دہی تو انفرادی ہوگی. ہر فرد اکیلا اور تنہا اللہ کے حضور پیش ہوگا. لیکن دنیا کے اندر انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی وہ دیگر افراد کے تعاون کا محتاج ہے. جب تک افراد اس کے ساتھ تعاون نہ کریں انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اسی وجہ سے اسلام نے خاندان بنانے کا اور اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کا حکم دیا ہے. مشکل وقت میں خاندان کے لوگ یعنی ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی یہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں. وہی سب سے پہلے اس تکلیف میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام ہو، دونوں صورتوں میں افراد اور جماعت کا تعاون ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر یہ آسان نہیں ہوتا. اگر میں برائی کی بات کروں تو آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر برائی کی منظم جماعتیں ہیں، گینگ وار ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ برائی اور بدی معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اگر میں نیکی کی بات کروں تو نیکی کے لیے سب سے بڑی مثال نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھوں گا. انشاءاللہ تعالی پرسوں سیرت کے موضوع پر میں بیان کروں گا اور اس میں پھر سیرت کی زندگی وہ میں مرحلہ وار آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ جب مکہ والوں نے توحید کا انکار کیا، مزاحمت، مخالفت، مخاصمت بڑھتی چلی گئی. اہلیان مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زندگی دشوار کر دی. ایسے دور میں دو شخصیات آپ کے ساتھ تعاون کر رہی تھی. ایک شخصیت گھر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دوسری شخصیت ابو طالب آپ کے چچا، اگرچہ ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن رشتے کا پاس رکھا. ان دو شخصیات کی وجہ سے آپ مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام تسلسل کے ساتھ آپ نے جاری رکھا. سن 10 نبوی میں یہ دونوں شخصیات جب رخصت ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، غم کا سال. اور پھر اس کے بعد مشرکین کے حوصلے بلند ہونے لگے اور آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اس جگہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاندان کے دو افراد تھے، ایک آپ کی اہلیہ محترمہ اور ایک آپ کے چچا جو آپ کے پشت پناہ تھے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے دعوت کا کام آسان تھا. اہلیان قریش یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہی تھے، آپ ہی کا قبیلہ تھا، آپ ہی کا خاندان تھا. قرآن نے اس حوالے سے آپ کے ذریعے پیغام دیا، ان کو کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ہاں ایک بات ہے، الا المودۃ فی القربى، کہ کم سے کم میری قرابت کا تو پاس رکھو. میں تم سے اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں. ایمان قبول نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، لیکن اس بات کا تو خیال کرو کہ میں تمہارا ہی رشتہ دار ہوں. آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، قرآن مجید میں دور مکی کے صرف ایک کافر کا نام لے کر کے اس کے لیے تباہی کا ذکر ہوا ہے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے. حالانکہ ابو لہب سے بڑے دشمن فرعون هذه الامہ ابو جہل موجود ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا. نضر بن حارث موجود ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا. ولید موجود ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، ابو لہب کا نام لے لیا. وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور سگا چچا ہونے کے ناطے اور پھر اس صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے اور چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اس کے لیے لازم تھا کہ یہ آپ کی سرپرستی کرتا، آپ کی طرف سے مدافعت کرتا، مگر الٹا اس نے دشمنی شروع کی. اس لیے قرآن نے اس کا نام لے کر کے اس کی تباہی کا اعلان کیا. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے.
یاد رکھیے، جب خاندان مستحکم ہوتا ہے، نیکی پروان چڑھتی ہے، نیکی پھیلتی ہے. یہی وجہ ہے شیطان کا سب سے بڑا ہدف خاندان ہے. اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ روزانہ ابلیس سمندر پر تخت سجاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کارگزاری معلوم کرتا ہے، اور جب مختلف چیلے مختلف رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی. ابلیس اس کو شاباشی دیتا ہے، اپنے پاس بلا کر بٹھا دیتا ہے، تم خاص آدمی ہو، تم نے وہ کام کیا جو سب سے بہترین کام ہے. اس لیے کہ دو افراد کو الگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر دو خاندانوں پر اور اولاد پر پڑتا ہے. اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر خاندانی نظام تباہ ہو. ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جادوگروں کا بھی یہی کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جائے، افتراق اور انتشار پیدا کی جائے. اور اسلام یہ چاہتا ہے خاندان کو بناؤ، خاندان کو مستحکم کرو، اس کو مضبوط اور توانا رکھو.